آسانی کا ملنا اور مشکل کا دور ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن کسی اچھے کام کی توفیق مل جانا، اس کام کا آسان ہو جانا، کسی کام کے کرتے ہوئے مشکل کا نہ آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلاً آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس مجلس میں حاضر ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا دین سیکھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے وسائل آسان کر دیے، آپ کو یہاں آنے تک کی سواری بھی عطا کر دی، آپ کو صحت بھی عطا کی، آپ کے لیے یہاں بیٹھنا آسان کیا، آپ کے لیے سننا آسان کیا، آپ کے لیے سمجھنا آسان کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ایسے کتنے ہی نیکی کے کام رمضان میں چاہتے ہوں گے، لیکن وہ ہسپتالوں میں ہیں، وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ ان کے دل میں خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی، کسی نیکی کے کام میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو اسباب بھی حاصل ہوتے ہیں اور ان اسباب کو آسانی سے اویل کر لینا، یہ سب کچھ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندہ ان کا مالک نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میری توفیق تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بس دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، دونوں طرح کے معاملات کو آسان بنانا، ان کو کر جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے، یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے، اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا۔ اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئی کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی رستہ نہیں نکلے گا، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوگی اور کامیابیاں ہوگی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ یکا اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڈ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے۔ تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے، تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے۔ یہ کیفیت
یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوان